بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ آیات اس واقعے کا حصہ ہیں جو اس سے پہلے آیات میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دی، اور جس کی بنی اسرائیل تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ کو انتظام ہو جائے کہ یہ فرعون ہمارے سروں سے ٹل جائے، چنانچہ حضرت موسیٰ سے دعا کروائی، دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور ان کے 12 خاندان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں کی برکت سے فرعون جیسے ظالم سے نجات اس طرح سے دلوائی کہ حکم ہوا کہ مصر کو خالی کر دو اور بحر قلزم سے کہ دریا کے ذریعے سے نکل جاؤ، یہ ملک چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے اور فرعون اور اس کے لشکری ڈوب گئے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ارض مقدس انبیاء کی سرزمین مبارک علاقہ فلسطین کی طرف جائیں۔ وہاں ایک قوم ہے، قوم عمالقہ، اس نے وہاں ظلم کر رکھا ہے، اور چونکہ وہ آپ کی زمین ہے، آپ کے آباء و اجداد کی زمین ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ کر آباد ہوئے تھے، حضرت یوسف نے وہاں آباد کیا تھا، لیکن جس طرح سے بہرحال ان کی آباء و اجداد کی زمین تو ارض مقدس تھی، اللہ نے فرمایا تھا کہ شام اور فلسطین کا علاقہ تمہارے قبضے میں رہے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، اب مصر سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات عطا فرمائی ہے، ظالم سے نجات عطا فرمائی ہے، تو اپنے ارض مقدسہ بیت المقدس کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ قوم عمالقہ وہاں ظلم کر رہی ہے، اس سے جا کر اپنا حق لو اور ظالم کو ظلم کی سزا بتلاؤ۔ چنانچہ اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ نے 12 خاندان کے 12 سرداروں کو بلایا، جس میں سے 10 نے انکار کیا اور 2 نے حضرت یوشع ابن نون جو اس وقت تک نبی نہیں تھے، بعد میں نبی بنائے گئے، اسی طرح حضرت کالب جو بعد میں نبی بنائے گئے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کے بعد، ان کے علاوہ 10 خاندان کے 10 سرداروں نے انکار کیا، اور ان دونوں نے کہا کہ ہم اپنے قوم سے بات کریں گے، ان کو سمجھائیں گے اور ان کو آپ کے ساتھ فلسطین کے علاقے کی طرف جانے کے لیے کہیں گے، اور کہیں گے کہ ظالم کو ظلم سے روکو اور ان کے خلاف جہاد کرو۔
تو اس پر قوم کا کیا جواب تھا وہ یہاں اللہ نے آج کی آیت میں نقل فرمایا ہے۔ قوم نے یہ کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها، ہم ہرگز ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں گے ابدا ما داموا فیہا، جب تک قوم عمالقہ وہاں موجود ہے ہم ہرگز نہیں جائیں گے۔ اگر زیادہ ہی شوق ہے اس قوم سے مقابلہ کرنے کا، ظالم کو ظلم سے روکنے کا تمہیں شوق ہے موسیٰ، تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جاؤ اور تمہارا رب اللہ میاں چلا جائے، فقاتلا، ان سے جا کر مقاتلہ کریں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ٹلنے والے یا چلنے والے ہم یہاں سے نہیں ہیں۔ اب کہہ تو دیا ان لوگوں نے یہ جملہ، بنی اسرائیل نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، گستاخی کے ساتھ یہ جملہ کہا، تو اللہ کی طرف سے سزا یہ ملی ان کی اس سرکشی اور بدتمیزی کو دیکھ کر۔ حضرت موسیٰ بھی پریشان ہوئے اور حضرت ہارون بھی، اور سخت دلگیر ہوئے، پریشان ہوئے، اور کہا کہ اے اللہ ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں، میں جاؤں گا اور میرے ساتھ موسیٰ جائیں گے، یوشع جائیں گے اور وہ ایک اور قوم کے سردار، ہم جائیں گے۔ آپ بنی اسرائیل کو جو سزا دینا چاہیں، چنانچہ سزا یہ ملی اللہ کی طرف سے کہ 40 سال تک ایک میدان تھا وادی سینا، وہاں بھٹکتے رہے، صبح کو جہاں سے چلتے تھے شام وہیں آ کر ان کی ہوتی تھی، نہ آگے جانے کے لائق نہ پیچھے جانے کے لائق، یعنی نہ تو ایسے رہے کہ مصر ہی واپس چلے جائیں، اور نہ ایسا انتظام ہو پا رہا تھا کہ آگے فلسطین کے علاقے میں چلے جائیں، وہیں بھٹکتے رہے، چونکہ انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں سے ٹلیں گے نہیں، یہاں ہی بیٹھے رہیں گے، آپ کچھ بھی کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سزا ان کے جملوں کے اعتبار سے دی کہ 40 سال وہیں حیران و پریشان بھٹکتے رہے، اور پھر وہاں جو پریشانیاں آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے بارہا آ کر کہا کرتے تھے کہ یہ پریشانی ہے، یہاں کوئی سایہ دار درخت نہیں، آپ اگر ہمیں سزا ملی ہی ہے تو اللہ سے فرمائیں کہ یہاں سائے کے لیے کوئی انتظام کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو بھیجا، جو بادل وہاں ان کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ کا وہاں انتظام فرمایا۔ پھر کہنے لگے کہ یہاں پانی پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، میدان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ آپ پتھر پر لاٹھی کو ماریں، وہاں سے 12 چشمے نکلے کہ 12 خاندانوں کے پانی کی پینے کا انتظام ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحم دلی، یا یہ کہا جائے کہ فیاضی دیکھیں کہ سزا بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں کھانے پینے کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔ بہرحال 40 سال کے اندر اس طرح کی بات کہنے والے کبھی انتقال ہوا، پوری قوم آہستہ آہستہ کر کے انتقال کر گئی، اور ساتھ میں اسی زمانے میں جو کہنے والے لوگ تھے حضرت موسیٰ سے، ان کی نسل آگے بڑھی، اور جو کہنے والے تھے وہ انتقال کرتے چلے گئے، بالآخر نئی نسل تیار ہو گئی، اور پھر وہ نئی نسل حضرت یوشع ابن نون اور حضرت کالب کے سرکردگی میں آگے فلسطین کے علاقے میں بڑھے۔ لیکن جو کہنے والے تھے ان کی وفات وہیں ہو گئی، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ یہی 40 سال کے اندر کچھ مدت پہلے، یعنی 40 سال پورے ہونے سے کچھ مدت پہلے حضرت ہارون کا بھی انتقال ہوا اسی میدان میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اور پھر حضرت یوشع نبی بنا دیے گئے، اور پھر نئی نسل نے حضرت یوشع کی سرگردگی میں فلسطین کے علاقے میں آگے بڑھے۔ بہرحال اسی واقعے کا، یعنی 40 سال جو
بنی اسرائیل اپنی بدتمیزی کی وجہ سے وہاں وادی سینا میں بھٹکتی رہی، اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا یہاں اہل یہود کو سنایا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں جو یہودی تھے ان کو یہ واقعہ سنانا مقصود ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے یعنی بنی اسرائیل نے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا تھا، تو یہ نعمت دوسروں کو نصیب ہو گئی تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی مدد کی۔ بہرحال جب بھی وقت کے پیغمبر کی مدد کو چھوڑا جائے گا، ان کے مشن کو چھوڑا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کام تو دوسروں سے لے لے گا، لیکن ساتھ میں مدد چھوڑنے والوں کو آزمائش کے اندر مبتلا کرے گا، جس طرح سے آزمائش میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے تھے۔ اسی واقعے سے یہ سبق معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ میں امت محمدیہ کو بھی یہ اللہ نے پیغام دیا کہ دیکھ لو جب وقت کے پیغمبر کی بات سے منہ موڑا جائے گا اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا جملہ نقل کر کے، بنی اسرائیلیوں نے کہا حضرت موسیٰ سے، وَإِذْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فقاتلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں، یعنی قوم عمالقہ فلسطین میں ہیں، ہم ہرگز اس میں قدم نہ رکھیں گے۔ اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے مقاتلہ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، اب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ فرما دیجئے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے کہا اچھا تو وہ سرزمین یعنی ارض مقدس فلسطین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ اب تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔